السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کئی ویڈیوز میں ہم نماز کے متعلق جان چکے ہیں کہ اس کے فرائض، واجبات، اس کی سنتیں کیا ہوتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم وہ چیزیں جانیں گے جو ایک نمازی کے لیے مکروہ ہوتی ہیں۔ دوران نماز نمازی کے لیے یہ 77 چیزیں جو ہوتی ہیں وہ مکروہ ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کسی واجب کو عمدن ترک کرنا، پھر کسی سنت کو ترک کرنا، اپنے کپڑے اور بدن کے ساتھ کھیلنا، کنکریاں الٹ پلٹ کرنا البتہ سجدے کے لیے ایک بار کر سکتا ہے، انگلیاں چٹکنا جیسے انگلیوں کی آوازیں آتی ہیں یہ کرنا یہ بھی مکروہ ہے، ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کرنا۔ ہم نے یہ چیز پیچھے بیان کی تھی کہ جب ہم قیام میں ہوتے ہیں تو قیام کے دوران ہم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا ہوتا ہے، اور جب ہم سجدے میں ہوں یا رکوع میں ہوں تب ہمارے دونوں ہاتھ اکٹھے نہیں ہوتے۔ تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ آپ کے ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ جائے، یہ مکروہ ہوتا ہے۔ کولوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا، گردن پھیر کر ادھر ادھر دیکھنا، دوران نماز ادھر ادھر آگے پیچھے اوپر نیچے دیکھنا مکروہ ہے۔ اقاء یعنی سرین پر گھٹنوں کو کھڑا کرنا، مرد کا حالت سجدہ میں بازوؤں کو بچھا دینا، اپنے بازوؤں کو بالکل زمین کے ساتھ لگا کر ان کو پھیلا دینا یہ بھی مکروہ ہے۔ آستینیں چڑھا کر نماز پڑھنا، اس کے حوالے سے فقہا نے بیان کیا کہ آپ اتنی آستینیں چڑھا سکتے ہیں کہ آپ کی آدھی کلائی تک آپ آستینیں چڑھا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ آستینیں نہ چڑھائیں۔ قمیض پہننے پر قادر ہونے کے باوجود صرف شلوار میں نماز پڑھنا، آپ کے پاس قمیض ہے لیکن آپ صرف شلوار میں نماز پڑھیں یہ بھی مکروہ ہے۔ اشارے کے ساتھ سلام کا جواب دینا، بلا عذر چار زانوں بیٹھنا، یعنی بلا کسی تکلیف کے، آپ کو کوئی تکلیف ہے نہیں پھر بھی آپ چوکڑی مار کے بیٹھیں تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اپنے بالوں کو گوندنا یعنی اپنے بالوں کے ساتھ کھیلنا، ان کو سیدھا کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ سر پر اس طرح رومال باندھنا کہ سر کا درمیانہ حصہ ننگا رہ جائے، اپنے سر کو دوران نماز بالکل ڈھک لینا چاہیے۔ اپنے کپڑے کو لپیٹنا، آپ نے کوئی کپڑے پہنے ہو ان کو لپیٹنا یا سیدھا کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ سر یا کندھوں پر کپڑا رکھ کر اس کی دونوں طرفین لٹکا دینا، دونوں طرف سے کپڑا لٹک رہا ہو تو یہ بھی کچھ فقہا نے اسے مکروہ قرار دیا ہے۔ کپڑے میں اس طرح داخل ہونا کہ ہاتھ باہر نہ نکال سکیں، آپ نے کچھ ایسے کپڑے پہنے ہو کہ آپ کے ہاتھ اندر رہیں آپ باہر نہ نکال سکتے ہو تو یہ بھی چیز مکروہ ہے۔ کپڑے کو دائیں بغل سے نکال کر اس کے دونوں کنارے بائیں کندھے پر ڈال دینا یہ بھی مکروہ ہے۔ قیام کے علاوہ کسی اور حالت میں قرات کرنا، مثال کے طور پہ آپ رکوع میں ہیں اور اس وقت وہاں قرات کر رہے ہوں یا سجدے میں تو یہ بھی مکروہ ہے۔ نفل نماز میں پہلی رکعت کو لمبا کرنا یہ بھی مکروہ ہے، صرف نفل نماز میں۔ فرض میں آپ کو آزادی ہے، آپ چاہے لمبا کریں چاہے مختصر کریں۔ فرض نماز کی ایک ہی رکعت میں کسی سورت کو بار بار پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اگر آپ مثال کے طور پہ عصر کے فرض پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اگر پہلی رکعت میں سورہ فلق پڑھی ہے تو دوسری رکعت میں آپ کو سورہ ناس پڑھنی ہوگی، آپ سورہ فلق نہیں پڑھ سکتے، یہ چیز مکروہ ہے۔ ایک سورت کو پڑھ لینے کے بعد اس سے اوپر والی سورت پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ سورہ فلق پڑھی، سورہ فلق سے اوپر آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لی تو یہ آپ کی نماز کو مکروہ کر دے گی۔ ایک رکعت میں ایک سورت پڑھ کر دوسری رکعت میں اس کے ساتھ والی سورت چھوڑ کر اگلی سورت پڑھنا یہ ایک چیز بیان ہے، اس میں آپ کی مرضی ہوتی ہے، آپ چاہیں تو کر لیں۔ یہ کیونکہ فقہا کے اختلاف پر مبنی ہے اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس میں شرعاً مکروہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن اس میں اجازت کہیں کہیں مل جاتی ہے۔ خوشبو سونگھنا، دوران نماز خوشبو سونگھنا یہ بھی نمازی کے لیے مکروہ ہے۔ کپڑے کے ذریعے ایک یا دو بار ہوا لینا، آپ دوران نماز اپنے آپ کو ہوا دے رہے ہیں تو یہ بھی دوران نماز مکروہ ہے۔ پنکھے کے ذریعے ایک یا دو بار ہوا لینا، آپ کے ہاتھ میں جو ہاتھ والا پنکھا ہے ذہن نشین کر لیجئے کہ ہاتھ والے پنکھے کے ذریعے سے دوران نماز ہوا لینا یہ بھی مکروہ ہے۔ سجدہ وغیرہ میں ہاتھ کی انگلیاں قبلے سے پھیر لینا، اب آپ اپنی انگلیوں کو قبلے کی طرف کرنے کے بجائے بالکل نیچے کی طرف کر لیں گے یا الٹ پلٹ کر لیں گے تو یہ بھی نماز میں مکروہ ہے۔ جمائی لینا، جان بوجھ کر جمائی لینا یہ بھی مکروہ ہے۔ اگر آپ قدرت رکھتے ہوں کہ آپ اپنی جمائی کو روک سکتے ہیں تو آپ پر جمائی کو روکنا واجب ہے۔ آنکھیں بند کرنا، آسمان کی طرف نگاہیں کرنا، دوران نماز جب آپ قیام میں ہوں تو سجدے والی جگہ پہ، جب رکوع میں ہوں تو اپنے پاؤں پر، اور جب آپ سجدے میں ہوں تو دوران سجدہ اپنی ناک پر، اور جب آپ قضاء میں ہوں تشہد میں ہوں تب اپنی گود میں اس طرف نظر رکھنا یہ نماز کی سنتوں میں شامل ہے، لیکن اگر آپ آسمان کی طرف نظر اٹھائیں گے تو یہ مکروہ ہے۔ انگڑائی لینا، دوران نماز انگڑائی لینا یہ بھی منع ہے۔
عمل قلیل کرنا، یعنی کہ آپ بالکل اپنے آپ کو تھوڑا سا کسی کام میں مشغول کرنا دوران نماز، یہ بھی مکروہ ہے۔ جوں پکڑنا اور اسے مارنا، آپ نے اپنے سر میں ہاتھ پھیرا اور اس میں سے جوں نکالی اور اس کو مارا، یہ بھی مکروہ ہے۔ ناک کو ڈھانپنا، منہ کو ڈھانپنا، اسی طرح منہ کو ڈھانپنا، بلا کسی عذر ڈھانپنا، یہ دین میں شامل نہیں ہے۔ منہ میں کوئی ایسی چیز رکھنا جو قرأت مسنونہ میں رکاوٹ بنتی ہو، مثال کے طور پہ آپ نے منہ میں کوئی کھانے پینے کی چیز ڈال لی، کوئی پتھر کنکریاں ڈال لی، تو ایسی چیزوں کو منہ میں رکھنا بھی نماز کے مکروہ میں شامل ہے۔ پگڑی کے کنارے پر سجدہ کرنا، تصویر پر سجدہ کرنا، آپ اپنی تصویر پر سجدہ نہیں کر سکتے، یہ بھی مکروہ ہے۔ ناک میں کوئی عذر نہ ہونے کے باوجود صرف پیشانی کے ساتھ سجدہ کرنا۔ راستے میں نماز پڑھنا، ایک ایسی جگہ جہاں پہ لوگوں کا راہ گزر ہے، اگر آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے تو یہ نماز مکروہ ہے۔ حمام میں نماز پڑھنا، قضاء حاجت والی جگہ پر نماز پڑھنا، قبرستان میں نماز پڑھنا، بلا اجازت کسی کی زمین پر نماز پڑھنا، نجاست کے قریب نماز پڑھنا، پاخانہ اور پیشاب کی شدت میں نماز پڑھنا، قبض یا ہوا کی شدت میں نماز پڑھنا، اتنی نجاست کے ساتھ نماز پڑھنا جو مانے نہ ہو مگر جب وقت نماز ہو۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ بہت ساری چیزیں حمام میں، راستے میں، قضاء حاجت والی جگہ پر، قبرستان، نجاست کے قریب، قبض یا ہوا کی شدت میں، پاخانے اور پیشاب کی شدت میں، بلا اجازت کسی کی زمین پر، ان سب جگہوں پہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ غیر مانع نجاست کے ساتھ نماز پڑھنا جبکہ جماعت کے نکلنے کا ڈر ہو، ورنہ اس کو دور کرنا مستحب ہے۔ عام استعمال کے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا، عام آپ کوئی کام کرتے ہوں، مثال کے طور پہ آپ بڑائی کا کام کرتے ہیں، تو انہی بڑائی کے کام کرتے ہوئے آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے آپ انہی میں نماز پڑھیں، تو یہ بھی کئی فقہا کے نزدیک مکروہ ہوتا ہے، لیکن اگر جماعت کے نکل جانے کا خدشہ اور ڈر ہو تو پھر آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ننگے سر نماز پڑھنا جبکہ عجز و انکسار سے ننگا نہ کیا ہو، کھانے کی موجودگی میں نماز پڑھنا جبکہ دل کھانے کی طرف کشش محسوس کر رہا ہو، ہر ایسی چیز کی موجودگی میں جو نمازی کی توجہ کو نماز سے ہٹا دے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ جو چیز آپ کے خشوع میں خلل ڈالے وہ بھی نماز میں مکروہ ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں کے ساتھ آیات کو شمار کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ تسبیحات کو شمار کرنا، امام کا محراب میں تنہا کھڑا ہونا، امام کا کسی الگ مکان میں تنہا کھڑا ہونا، یا امام کا الگ زمین میں تنہا کھڑا ہونا، تو یہ سب چیزیں مکروہ ہیں۔ اگلی صف میں خالی جگہ ہونے کے باوجود پچھلی صف میں کھڑے ہونا یہ بھی نماز کو مکروہ کر دیتی ہے۔ تصاویر والا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ نمازی کے سر کے اوپر تصویر ہونا بھی مکروہ ہے۔ نمازی کے پیچھے تصویر ہونا یہ بھی مکروہ ہے۔ نمازی کے سامنے تصویر ہونا یہ بھی مکروہ ہے۔ نمازی کے دائیں بائیں تصویر ہونا، مگر جب تصویر بہت چھوٹی ہو یا اس کا سر کٹا ہوا ہو یا غیر ذی روح کی تصویر ہو تو نماز مکروہ نہیں ہوتی۔ تصویر کے معاملے میں یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فرشتے اس گھر میں تشریف نہیں لاتے جس گھر میں تصویر ہوتی ہے، تو اسی حوالے سے کہ جب دوران نماز آپ کے ارد گرد کوئی تصویر ہوگی تو فرشتے وہاں پر نہیں آئیں گے، کیونکہ حضور کی حدیث ہے کہ جب کوئی نمازی نماز پڑھتا ہے تو اس کے سر سے لے کے اس کے قدموں سے لے کے آسمان تک فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، تو پھر فرشتے ایسی جگہ پہ نہیں آتے جہاں پہ تصویر ہو۔ نمازی کے سامنے جلتا ہوا تنور ہونا، چولہا ہونا جس میں انگارے دہک رہے ہوں، سوئے ہوئے آدمیوں کے سامنے نماز پڑھنا، مثال کے طور پہ آپ جہاں نماز پڑھیں اس سے آگے 3-4 لوگ سوئے ہوئے ہیں تو وہاں پہ بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ دوران نماز پیشانی سے ایسی مٹی جھاڑنا جو نقصان دہ نہ ہو، اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کی پیشانی پہ مٹی لگ گئی ہے تو اس کو بھی فقہا کہتے ہیں کہ جھاڑنا مکروہ ہے۔ کسی خاص صورت کا تعین کر لینا کہ دوسری صورت بالکل نہ پڑے، البتہ آسانی کے لیے قرأت نبوی سے برکت حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے تو جائز ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک طے کر لیا کہ ہم نے اس نماز میں یہی آیات پڑھنی ہے، یہی صورت پڑھنی ہے، یہی قرأت کرنی ہے، اور وہ کسی دوسری قرأت کی طرف نہیں جاتے، تو ایسا کرنا بھی فقہا نے مکروہ قرار دیا ہے۔ اور سب سے آخر 77ویں، جہاں نمازی کے سامنے سے لوگوں کے گزرنے کا گمان ہو وہاں سترہ نہ ہونا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جی آپ کے آگے سے لوگ گزریں گے تو آپ وہاں پہ سترہ نہ رکھیں تو وہ آپ پر بھی آپ کی نماز میں مکروہ ہے، اگلے کو بھی گناہ ہے۔ بہتر ہے نہ اپنی نماز کو مکروہ کے زمرے میں ڈالیں نہ اگلے کے لیے آپ گناہ کا سبب بنیں۔ تو یہ کل ملا کے 77 چیزیں تھیں کہ جو نمازی کے لیے مکروہ ہیں، آپ کی نماز کو مکروہ کر دیں گی، تو لہٰذا ان 77 چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ آپ چاہیں تو میری سپیڈ ہو سکتا ہے زیادہ ہو گئی ہو تو آپ اس کو تھوڑی کم سپیڈ پہ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اگر سلو لگی ہو تو آپ اس کو زیادہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ 77 چیزیں تھیں جو مکروہ ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو چیزیں نماز کو فاسد کر دیتی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں، وما علیہ الا البلاغ۔